اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ میں ہم پڑھ رہے ہیں الباب الثانی فی افعال الصلاۃ، اور جس میں فصل جو یہاں پہ کچھ جو ہیں فصول ہیں. فصل اول کس کے بارے میں ہے؟ واجبات نماز کے بارے میں. اور واجبات کتنے ہیں؟ 8، جس میں 3 واجبات ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم پڑھیں گے چوتھا واجب قراءت. کہہ رہے ہیں الرابع، ٹھیک ہے. القراءہ چوتھی کیا ہے؟ قراءت ہے. وَيَجِبُ الْحَمْدُ وَالسُّورَةُ فِي الثُّنَائِيَّةِ. ثنائیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ثنائیہ کہتے ہیں 2 رکعتی نماز کو. کہہ رہے ہیں 2 رکعتی نماز میں واجب ہے الحمد اور سورے، کہ آپ الحمد پڑھیں، الحمد کے ساتھ ایک سورے پڑھیں. فی الثنائیۃ 2 رکعتی نماز میں. والاولیین فی غیرہا، اور 2 رکعتی کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں ان کی اولیین یعنی پہلی دونوں رکعتیں. اولیین سے مراد پہلی دونوں رکعتیں. من غیرہا یعنی من غیر الثنائیہ. ہاں کہاں جائے گی؟ پلٹے گی ثنائیہ کی طرف. کہہ رہے ہیں کہ ثنائیہ کے علاوہ جو نمازیں ہیں، کتنے رکعت کی نمازیں ہیں؟ یا تو 3 رکعتی ہیں یا 4 رکعتی نماز ہے. تو کہا 3 رکعتی اور 4 رکعتی کے شروع کی پہلی جو دونوں رکعتیں ہیں اس میں آپ کیا پڑھیں گے؟ تسبیحات 4 پڑھیں گے. غلام علی کہ الحمد سورے تسبیحات 4 پڑھیں گے پہلی دونوں میں. پہلی دونوں میں حمد و سورے پڑھیں گے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ وَيَجِبُ الْحَمْدُ وَالسُّورَةُ فِي الثُّنَائِيَّةِ وَالْأَوَّلِيَّيْنِ. ٹھیک ہے، ثنائیہ میں اور پہلی دونوں رکعتوں میں. من غیرہا یعنی غیر ثنائیہ، ثنائیہ کے علاوہ. وَلَا يُجْزِي التَّرْجَمَةُ، ترجمہ کافی نہیں ہے. صحیح، کوئی کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے بدھی تعریف اللہ ماٹے 6، صحیح، اللہ رحیم رحمان و رحیم 6، تو کہنے کافی نہیں ہے. الحمد سورے کا پڑھنا ضروری ہے. وَيَجِبُ التَّعَلُّمُ، نہیں آتا تو بھنگور سیکھنا واجب ہے. لَوْ لَمْ يُحْسِن مَعَ الْمُكْنَةِ، امکان ہوتے ہوئے لَوْ لَمْ يُحْسِن، آپ اچھے سے الحمد سورے نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہے، تو کیا ہے؟ سیکھنا واجب ہے. کیا مطلب؟ یہاں سے عبارت کو پھر سے دیکھیں. وَيَجِبُ التَّعَلُّمُ لَوْ لَمْ يُحْسِن مَعَ الْمُكْنَةِ. کہہ رہے ہیں امکان رہتے ہوئے اگر اچھے سے نہیں جانتا تو سیکھنا واجب ہے. وَمَعَ الْعِجْزِ، عاجزی کی صورت میں مولانا آپ کے اندر قدرت نہیں ہے سیکھنے کی، یا کوئی سکھانے والا موجود نہیں ہے، پتا چلا یا ذہن اتنا خراب ہو گیا کوئی کچھ بھی بتا دے ذہن میں باقی رہتا نہیں ہے. وَمَعَ الْعِجْزِ يُصَلِّي بِمَا يُحْسِنُ، اگر نہیں سیکھ سکتا تو جتنا وہ جانتا ہے، جیسے وہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے نماز پڑھے گا. یعنی الحمد اگر پوری نہیں یاد ہے تو ویسے ہی پڑھے گا. واضح؟ یہ باقاعدہ سستانی صاحب کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو الحمد پوری نہیں آتی، پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بھول کے آگے کا آتا ہی نہیں، کہ جتنا آتا اتنا ہی دہراتا رہے. اتنی دیر دہرائے جتنی دیر میں الحمد ختم ہوتی ہے یا سورہ ختم ہوتی ہے. تو ابھی الحمد ہی نہیں یاد ہوئی، سورہ کا تو نمبر ہی نہیں آیا کہ انا اعطینا یا انا انزلنا یاد کرے گا. تو کہہ رہے ہیں یصلی بما یحسن،
جتنا وہ جانتا ہے اسی اعتبار سے وہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا۔ وَإِن لَّمْ يُحْسِن شَيْئًا، کچھ بھی نہیں جانتا مولانا، کچھ نہیں آتا، ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے، صحیح، تو کیا کرے گا؟ کبر اللہ وحللہ، تو اللہ اکبر کہے گا اور حللہ اور تحلیل کرے گا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گیا مولانا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ، اتنا تو یاد کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ کون جی شارق؟ والاخرس مولانا، اخرس جانتے کس کو کہتے ہیں؟ گونگے کو۔ رکوع سجود میں کیا پڑے گا؟ ہیں؟ رکوع سجود میں رکوع سجود میں خالی سبحان اللہ اگر بول سکتا ہے تو بولے گا، ورنہ خالی جھک جائے گا، کافی ہے۔ مطلب سبحان اللہ کہنا کافی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سب اگر یہ یاد نہ ہو تو جتنا یاد ہے علم وہ پڑھے گا، اس کے بعد ہاں اور ایسا مطلب نیت کر کے بس سبحان اللہ جماعت کے ساتھ جائے گا۔ ایسا آدمی جو نہیں جانتا اس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے۔ سستانی صاحب نے جماعت نہ ہو تو جماعت نہ ہو تو جیسے بھی پڑھ پائے، رکوع جھکے گا ویسے ہی، کچھ نہ پڑھے، خالی سر سجدے میں رکھ دے، سمجھ رہے ہیں؟ تشہد سلام بھائی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں جی۔ والاخرس، گونگا مولانا نماز پڑھنا اس کو بول نہیں پاتا، کہہ رہے ہیں یحرک لسانہ، اپنی زبان کو کیا کرے گا؟ حرکت دے گا۔ کیسے وہ بولتا ہے اسی طرح سے نماز میں بھی کرتا رہے گا وہ، ٹھیک ہے۔ وَيَعْقِدَ بِهَا قَلْبَهُ، جو کچھ بول رہا ہے اس سے وہ نیت رکھے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ الحمد اور سورہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارے مولانا ایک گونگا ہے، بول نہیں پاتا ہے اور بہترین الیکٹریشین ہے، فون کرو وہ کیا ہے، اس کو ویڈیو کال کرنا پڑتا ہے، ویڈیو کال کرو، تمہیں دیکھ کے پہچان جائے گا، تمہارے گھر آ جائے گا، اس کو جگہ دکھا دو یہ کرنا ہے ویڈیو پہ، وہ سمجھ جائے گا اور سائیکل اٹھا کے آ جائے گا۔ آ کے کچھ نہیں اس کو کہنے کی ضرورت ہے، ایک بار تم نے بتا دیا، کچھ اپنے سمجھ سے بھی تم غلط بھی ہو، وہ ایک دم پرفیکٹ طریقے سے کام کر کے اور چلا جائے گا۔ گونگا ویڈیو کال پہ آرڈر لے لیتا ہے، سوچو۔ کسی نے کہا اس کے پاس موبائل ہے، میں نے کہا موبائل ہے اس کے پاس، کیا بات کیسے کرے گا وہ، موبائل لے کے کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگے ویڈیو کال پہ جو ہے وہ کرتا ہے، ویڈیو کال پہ دیکھ لیتا ہے، پہچان کیا کون ہے؟ اچھا گاؤں میں تو ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں، تو کہنا بولے اخرس یحرک لسانہ، اللہ خداوند عالم اگر آپ سے ایک صلاحیت لیتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ صلاحیتیں دوسرے میں دے دیتا ہے۔ جبکہ سارے عضو کام کر رہے ہیں، ایک عضو کسی کا بیکار ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی دوسری صلاحیت نہیں پیدا ہوتی، آنکھیں جاتی ہیں تو اللہ آپ کے احساسات میں اضافہ کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہاتھ اگر ٹوٹ جائے، کٹ جائے، پٹ جائے تو ایسا نہیں کہ دوسرا ہاتھ ایک دم بیکار ہو جائے گا، نہیں، اس میں وہی طاقت دے دے گا خداوند عالم، یہ نظام قدرت ہے۔ اگر آپ کی زبان نہیں ہے تو ذہن تیز کر دے گا، آنکھیں نہیں ہیں حساسیت کو بڑھا دے گا، محسوس کرنے کی صلاحیت آپ کی بڑھ جائے گی۔ والاخرس مولانا گونگا، یحرک لسانہ، اپنی زبان کو حرکت دے گا، ویعقد بها قلبہ، اور اس کے ذریعے سے اپنے قلب کو کیا کرے گا؟ نیت سے باندھ دے گا۔ ویتخیر فی الثالثہ، اور تیسری میں اس کو اختیار ہے، تیسری رکعت میں، والرابعہ، اور چوتھی رکعت میں، بینہا یعنی بین الحمد، بینہا یعنی وبین التسبیح اربعان، اور تسبیح اربع کے درمیان اختیار ہے کہ وہ حمد پڑھے یا تسبیحات اربع کیا ہے؟ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع ہے۔ وَيَجِبُ الْجَهْرُ فِي الصُّبْحِ، صبح کی نماز کیسے پڑھنا ہے؟ جہر کے ساتھ پڑھنا ہے، بھنگور کھڑے ہوئے، نیند آ رہی ہے، صحیح ہے، اس طرح سے نماز صحیح۔ یجب الجہر فی الصبح،
سے خیال نکالتا ہوں وأولتي العشاء، عشاء کیا والا عشاء کے پہلی دونوں رکعتوں میں، والاخفاء فی البواقی، باقی میں کیسے پڑھیں گے؟ اخفاتی نماز. ولا يجوز قراءة العزائم، جن نمازوں جن سوروں میں سجدہ واجب ہے ان میں پڑھنا، ان کا پڑھنا جائز. کن سوروں میں سجدہ واجب ہے مولانا؟ پیچھے گزر چکا ہے میرے خیال سے، وہ تو یاد ہے نا، سورہ نجم ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ فصلت ہے، سورہ علق. فی الفرائض، واجبی نمازوں میں. ولا ما يفوت الوقت بقراءته، پتہ چلا غلام علی اٹھے ہیں 6:10 پہ نماز قضا ہونی تھی، غلام علی 6 بجے اٹھے ہیں اور لے کے کھڑے ہو گئے سورہ بقرہ نماز میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی بھی سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. والاخفاء، ولا قراءۃ سورتین بعد الحمد، اور حمد کے بعد 2 سورے بھی آپ کو نہیں پڑھنے ہیں، یعنی تمام چیزیں جائز نہیں ہیں. وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ، بس بسم اللہ کو زور سے بولنا کیا ہے؟ مستحب ہے. فی الاخفات، اخفات میں. وقراءۃ الجمعۃ والمنافقین، فی الجمعہ، جمعے میں آپ کیا پڑھیں؟ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھیں. وظہریہا، اور اس کے ظہر میں. وَيَحْرُمُ قَوْلُ آمین، الحمد کے بعد آمین کہنا حرام ہے. وَيَبْطُلُ، اگر کہتے ہیں تو نماز باطل رہے گی. والحمد للہ رب العالمین.